مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سورۃ دہر مکی ہے اور 31 آیات اور 2 رکوع ہے۔ نزول میں 98 ہے اور ترتیب میں 76 ہے۔ اس سورت کے اندر بیان نعم کا ہے، وقوع قیامت بالنعم، کہ قیامت کے بعد کس کس کو نعمتیں عطا ہوگی اور کیا کیا نعمتیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى للانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یقیناً آئے انسان پر ایک وقت زمانے میں سے کہ نہ تھا یہ قابل ذکر، منی، خون، لوتڑا، مٹی، کون اس کو ذکر کرتا ہے؟ اچھی بات نہیں ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے پیدا کیا انسان کو نطفے رلے ملے سے، یا تو مرد و زن کا نطفہ ملتا ہے تب، اور یا یہ کہ اس میں زمین کے ہر ذرے کا دخل ہے۔ نبتلیہ، اس کو آزمائیں گے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پس کر دیں گے اس کو سننے دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیلا، بے شک ہم اس کی رہنمائی کر دیں گے سیدھے راستے کی طرف۔ اما شاکرن، یا تو یہ شکر گزار ہوگا، و اما کفورا، یا ناشکرا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، بے شک ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے زنجیریں، واغلالا، توق، وسعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہ اللہ۔ ان الابرار یشربون من کأس، بے شک نیک لوگ پیئیں گے آپ خوروں میں، کان مزاجها کافورا، جس میں آمیزش ہوگی کافور کی، جنتی کافور، خوشبودار۔ آئینہ، یہ ایک چشمہ ہوگا، یشرب بہا عباد اللہ، پیئیں گے اس سے اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا، چلائیں گے یہ اس کو چلا چلا کر، یعنی اپنے حکم سے۔ یوفون بالنذر، یہ پورا کرتے تھے نذر خدا، ویخافون یوما، اور ڈرتے تھے اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، جس کا شر بہت پھیلے گا، قیامت کا دن۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور کھلاتے ہیں کھانا اللہ کی محبت میں۔ اور سن لے، کھلاتے ہیں کھانا اللہ کی محبت میں، یعنی اللہ تعالی کی محبت میں اللہ کے محبوبوں کو کھلائے۔ خنزیر کو آپ ڈال رہے، کتوں کو، کووں کو، کہتے یہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ خدا کی مخلوق میں فرق ہے۔ اور تجھے پتہ نہیں کہ پیغمبر نے کہا اکل طعامکم الابرار، آپ کی چیزیں اچھے لوگ کھائے۔ ایک شخص دینی مدرسے کے طلباء کو کھلاتا ہے اور دوسرا ایک زندگی کے سینٹر کے ہیرونچیوں کو کھلاتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک شخص تعاون مدرسے کا کرتا ہے جس میں فرشتے اور انبیاء کے وارث پلتے ہیں، اور ایک شخص وہی رقم ایک زندگی خانے میں دیتا ہے جو کہتا ہے میں بغیر امتیاز مذہب کے کام کرتا ہوں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کھلاتے ہیں کھانا، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں۔ یاد رکھنا، محبت کے ساتھ اطعام کا بڑا تعلق ہے۔ جب محبت ہو جاتی کہتے میرے ساتھ کھانا کھائے، اور جب محبت نہ ہو کہتے میں نہیں آ سکتا، مجھے معاف کر دو۔ خواجہ خواجگاں، نظام الملت والدین، نظام الدین اولیاء فرماتے کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اور یہ عادت ہو جائے کہ لوگوں کو کھانا کھلائے تو پھر کھانے کی عادت کم ہوگی، شوق ہوگا کہ کھلایا جائے۔ اور یہ انبیاء کی خصلت ہے اور یہ اولیاء کی خصلت ہے۔ طالب سخی ہوتا ہے، غریب، کوئی مہمان آ جاتا ہے تو لحاف اپنا بچھا لیتا ہے، بیٹھو، پلیٹ میں
سالن لے آتے ہیں یا انڈا گریوی اور سامنے رکھ کے بسم اللہ، بس یہ دعوت ہے اور کیا؟ کھانا وہ جو بغیر تکلف کے ہو، نان شیراز، اور کھلاتے ہیں کھانا اللہ کی محبت میں۔ مجھے ایک مدرسے والوں نے بلایا ختم بخاری کے لیے، مجھے کہا 11 بجے تک آپ پہنچے اور ختم کر کے کھانا تیار ہو گئے۔ جگہ دور تھی، ساتھ ہی سویرے اٹھے، ہم روانہ ہوئے اپنی گاڑی میں۔ ہم 9 بجے پہنچے، 1 گھنٹہ گزرا، ناشتہ نہیں آیا۔ کہ جی بازار میں چولے ختم ہو گئے، پوڑیاں ختم ہو گئے۔ ہاں ٹھیک، چائے لے آؤ، خالی چائے میں بھی 1.25 گھنٹہ لگا۔ میں بچی تبھی وزل بیاز تر رہے تھا سر مجھے گوروں والا۔ خیر مجھے ٹیلی فون کیا، حضرت کیسے رہا؟ میں نے کہا کون سی جگہ، کیا چیز؟ کہو بخاری کا ختم۔ میں نے کہا میں اپنے 20 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھا ہوں، قیمتی احباب کروڑوں اربوں کربوں کے رات کے اندھیرے میں ساتھ ہوئے، تیرے پاس پہنچے، ناشتہ تیار نہیں تھا، ختم میں نے کیا، دعا میں نے کی، وہاں سے روانہ ہو گئے، تیرا کیا کارنامہ ہے؟ کس چیز کی تعریف چاہتے ہو؟ للو شاہ، للو پلو، عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیشت سے پائی ویچے دے لنگیدو نے لار بیدی ستا چلے لنگیدو لار دینا اور سلب لار بیدی گا عجب سو فلا کہو کرا۔ میں پہلا سبق یہ پڑھاتا ہوں، اچھی طرح سنو، کہ کھانے میں تکلف نہ ہو، جو تیار پیش یار، وقت بچاؤ۔ 3 گھنٹے بعد آپ کھانا لاتے، ہمارا ٹائم ضائع کرتے، آپ آدھے گھنٹے میں رات کی باسی روٹی گرم چائے کے ساتھ لاؤ، ہم خوش۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور یہ کھلاتے ہیں کھانا علی حبہ، اللہ کی محبت میں۔ بائی روڈ جا رہے تھے، پنجاب سرحد سب 5-6 مرتبہ گیا ہے، راستے میں جگہ دیکھا طلباء جمع ہے، تندور لگا ہوا ہے۔ منصور بھائی نے کہا گاڑی روکتے ہیں، تھوڑی گاڑی بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ طالب علموں کی طرف میں چلا گیا، دھوتیاں باندھے ہوئے ہیں، پنجابی طلباء ہے۔ میں نے کہا کتنے طلباء ہو؟ کہا 18۔ میں نے کہا روٹی کون پکاتے؟ کہا ہم خود۔ میں نے کہا سالن کیا ہے؟ کہا سالن تو نہیں ہے، صرف روٹی۔ تو میں نے کہا تو کیسے کھائیں گے؟ کہا کچھ ساتھی گاؤں گئے ہیں، اگر وہاں سے لسی مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ایسے ہی کھائیں، بھوک لگ جاتی ہے تو کھا لیتے۔ میں نے کہا قریب میں ہوٹل ہے؟ کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا یہ پیسے لو اور وہاں سے سالن لے آؤ۔ 2-3 باغے سالن لے آئے۔ میں نے کہا محتمم صاحب کہاں ہیں؟ کہا وہ چندے کرنے گیا ہے۔ خیر جب واپس ہم آ رہے تھے محتمم صاحب مل گئے۔ میں نے کہا ان کے سالن کا پورے سال کا خرچہ بتاؤ، پورا سال جو آپ ان کو سالن دونوں ٹائم کھلائیں گے کتنا خرچہ ہوگا؟ بتا دیا اس نے۔ میں نے کہا یہ لے لو اور ہر سال آؤ اور میں پیش کروں گا آپ کو، مگر خبردار کہ تم نے منافقت اور خیانت کی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور کھلاتے ہیں کھانا اللہ کی محبت میں۔ سبحان اللہ۔ طالب علم خدا کی قسم، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ان جیسی مخلوق نہیں، یہ سارا جہان ان کی برکت سے آباد ہے۔ مسکین بھی ہے، نادار ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں اکثر، وہ اسیرن، اور علم کی محبت میں قید ہوتے ہیں، صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں، کہیں بھی باہر چلے جائے تو بات پرس ہو سکتی ہے۔ اسیر قیدی کو کہتے ہیں۔ یہ سب معاشرے کے افراد ہیں جن کو تعاون کی ضرورت ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھلاتے ہیں تمہیں اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ، ہمیں تعریف نہیں چاہیے،
لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے ہیں تم سے بدلہ اور نہ شکرانہ۔ صوفیاء کہتے ہیں نیکی ایسی کرو کہ وہ شکر بھی نہ کہے، بس اللہ اس کے بدلے میں ادا کرے گا۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم ڈرتے ہیں رب کے اس دن سے، عبوسن جو ترش ہوگا، قمطریرا ترچا ہوگا۔ عبوس عبسا چہرہ بگاڑنا، وہ دن بہت بگڑا ہوا ہوگا، اور قمطریرا جس پر ترشی کے نشان ہو، یعنی وہ دن بہت سخت ہوگا، پریشانی کا ہوگا۔ وَيَلَكَ سَمَخْدِقْ عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا کڑے، یعنی خپائے اور بمخ پانے دے خفگان ظاہر دے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، بس بچا دے گا ان کو اللہ اس دن کے شر سے، وَلَقَاهُمْ اور ملا دے گا ان کو نَضْرَةً وَسُرُورًا تازگی اور خوشی، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا بدل دے گا ان کو صبر کا، جنت وحریرا ریشم، متقین فیہا علی الارائک، دیکھو نعمتیں چل رہے، سب نعمت، اس میں نقمت کوئی نہیں، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے چپر کٹوں پہ، لا یرون فیہا شمسا، نہیں دیکھیں گے اس میں دھوپ، ولا زمہریرا نہ سخت سردی، ٹھہر ٹھہر ٹھٹرنا، شیخ ولید نے کہا ٹھہر ٹھٹرنا، رپیدل ساڑا زمہریر، ودانیتن علیہم ظلالها، اللہ سخت سردی کا موسم تھا۔ میں اور مزمل رائے ونڈ سے پھر جہانگیرہ، ہم جہانگیرہ بس سے اترے، سخت بارش ہو گئی تھی، اولے پڑے تھے، طوفان، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ قریب میں اڈے کی مسجد تھی، میں نے کہا یہاں تک پہنچتے ہیں، وقت فجر ہو جائے گا۔ ہم وہاں داخل ہوئے، شیروانی، اس زمانے میں کراچی میں مولویوں کی شیروانی ہوتی تھی، شیروانی پہنے ہوئے تھے، لاٹھی ہاتھوں میں، تو وہ مؤذن ڈر گیا، بھاگ گیا وہاں سے۔ وہ مسجد میں کہیں کوئی رات کو آئے ہی نہیں، ہم جو دونوں اندر داخل ہوئے اس میں سے کوئی بلا آ گیا، پمنڈا شیعہ چڑھے کے لڑو تک، اب ٹائم ہو چکا ہے اور مؤذن نے یہ کہتا، اور میں کونے میں بیٹھا ہوں، وہ امام صاحب آیا، مجھے پہچانا، مجھے کہتے ہیں نماز پڑھاؤ۔ یقین کر لو کہ میرا منہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ میں اس کو وضو کرنے کے لیے کھول رہا ہوں، منہ کھل ہی نہیں رہا ہے، یا خدا پاک۔ اب میں اس کو کہنا چاہتا تھا کہ اذان نہیں ہوئی، اس نے کہا یہاں اذان ضروری نہیں ہے، کبھی ہوتی کبھی نہیں، نماز پڑھاؤ۔ ادھر زبان ضروری ہے، بس چاہو اڈے رکھا ہونے لائق ہو رہا بات راضا وضو کا، توبہ، مسلح پہ کھڑا ہو گیا، مسلح کی برکت کی، پتہ نہیں کیسے قرات کی، ایسی سردی بھی دنیا میں ہوتی ہے، توبہ۔ اللہ فرماتے جنت میں بیٹھ کر نہ دھوپ سے جلیں گے نہ سردی سے ٹھٹریں گے، ودانیتن علیہم ظلالها، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان کے اوپر جنت کے چھاؤ، وذللت قطوفها تذلیلا، اور نزدیک آ چکے ہوں گے خوشے نزدیک آ کر، ویطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، پھریں گے ان کے اوپر برتن چاندی کے، واقواب اور آبخورے، کانت قواریرا ہوں گے شیشے کے۔ علماء لکھتے ہیں الشراب بالاناء اور والطعام بالذوق، پینے کا تعلق برتن سے، شاندار کپ ہو، عمدہ گلاس ہو جس میں پانی ڈالے اور ہرا بھرا نظر آ جائے، آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ اور کھانا وہ تو ذائقہ سے ہے، ساگ کیسے بد شکل ہے، لیکن جب آدمی منہ میں ڈالے تو آدمی شوق سے کھاتا ہے۔ چٹنی دیکھو، اچار جیسی بدنما چیز نہیں۔ المشروب بالاوانی اور والمطعوم بالاذواق، اس لیے پینے کے برتنوں کے قرآن میں تعریف ہے کہ ان کو برتن پیش کیے جائیں گے چاندی کے اور شیشے کے، یعنی باریک پن ہوگی شیشہ اور سفیدہ ہوگا چاندی کی طرح۔ دنیا کے اندر چاندی استعمال کرنا ناجائز ہے، چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانا پینا منع ہے، اور شیشہ استعمال کرنا جائز ہے۔
قواریر من فضت، شیشے ہوں گے چاندی کے، قدروا تقدیرا، یہ اندازے سے بنیں گے، اتنا بھی نہ بھرو کہ گر جائے اور اتنا بھی نہ بھرو کہ پیا نہ جائے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور ان کو پلائے جائیں گے آب خورے، کان مزاجها زنجبیلا، جس میں آمیزش ہوگی زنجبیل کی۔ زنجبیل کیا ہے؟ عینن فیہا، یہ ایک چشمہ ہے جنت میں، تو سما سلسبیلا، اس کا ایک نام سلسبیل بھی ہے۔ بے مشکل کا کیا معنی ہے؟ بے معدل۔ بے معدل کا کیا معنی ہے؟ مغلق۔ بے مغلق کا کیا معنی ہے؟ معنق۔ پمخ کروان لور تگران ہونا۔ زنجبیل کا ترجمہ شاہ عبد القادر نے کیا سونٹ۔ سونٹ امت پختوں کی سونٹ والی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، پھریں گے ان کے اوپر بچے سدا بہار، نوخیز لڑکے، خوبصورت خوبصورت۔ آہا، پانی پلانے کے لیے جو پیش ہو وہ بھی پانی کے برتن کی طرح چمکدار ہو، شاندار لباس پہنا ہوا ہو، چمکتا ہوا ادا ہو، نورانی چہرہ ہو۔ یہ نہیں کہ ہاتھوں میں بڑے بڑے بال ہو اور آدھے کپڑے گندے ہو آدھے پرا گندے ہو، اسے دیکھ کے آدمی کہتے میں چھوڑو، میں نہیں پیتا، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ جنت کا ماحول ہے، مذاق نہیں ہے۔ جب بھی قرآن جنت کا ماحول پیش کرتے ہیں تو خدمت گزار صاف ستھرے بتاتا ہے۔ خدمت گزار کا صاف ستھرا ایسا ضروری ہے جیسے پلیٹ صاف ہو۔ اعلیٰ بریانی ہے لیکن کنارے پہ آپ کو نظر آئے کہ گوبر لگا ہوا ہے، پھر آپ کھاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرے باپ کی توبہ ہے، میں کبھی بھی بریانی نہیں کھاؤں گا۔ میں نے خود دیکھا کہ وہاں گوبر لگا ہوا ہے، کیا ضرورت؟ جب بوڑھا سوڈا نوکر ہو ساتھی داغا بلا زوڑ خختک فلو کی ڈوبی دا بدن پخلے گا لگا ایسا پخلے گا فلی پہ گٹولے چولی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، پھریں گے جنتیوں پر لڑکے سدا بہار۔ یہ کوئی ہوائی جہاز نہیں ہے کہ لڑکیاں خدمت کریں گی، چوکریاں ایسے زنخنما۔ ایک چوکری جہاز میں اپنے آپ کو کرچ رہی تھی تو یہ انگلی کا پیچھے حصہ ہے نا، اس سے میں نے دیکھا تو اس کے ناخن اس طرح ہیں جیسے بالکل ریچھ کے ناخن۔ میں نے کہا بی بی یہ ناخن جو آپ نے پالے ہیں یہ پی آئی اے کا اصول ہے؟ میں نے کہا ڈائریکٹر جنرل آف پاکستان میرا دوست ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں ابھی یہ کون سا اصول ہے؟ کہنے لگے اس میں نقصان کیا ہے؟ میں نے کہا اپنے ناخنوں سے ایسی ڈر رہی ہو جیسے ریچھ کے پنجوں سے کوئی ڈرتا ہو۔ سیاست والے بھی ہنس پڑے یار عجیبہ بلا آج نہیں کرے مناظرہ شروع۔ بھی انسان ہے غریب، عقل تو سکھانا چاہیے اس کو۔ کچھ دیر بعد واپس آئیے، مجھے کہتے ہیں صحیح ہے سارے ناخن کاٹ دیے۔ آج کل یہ ایک رواج ہے باقاعدہ۔ ایک طالب علم کو میں نے دیکھا اتنا بڑا ناخن تھا، میں نے کہا یہ کیوں؟ کیا بعضوں کا چاقو نہیں ہوتا ہے کوئی کھولنا ہوتا ہے؟ لڑائی اٹھا سو مجھے ریچھ بچیا دا سے میرا توبہ توبہ۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، پھریں گے جنتیوں پر لڑکے سدا بہار۔ خدمت لڑکوں کا کام ہے، لڑکیوں کا کام نہیں ہے۔ لڑکیاں لڑکیوں کی خدمت کریں۔ اذا رأيتهم، جب آپ دیکھیں گے انہیں، حسبتهم لؤلؤا منثورا، تو آپ گمان کریں گے کہ موتیاں ہیں بکھرے ہوئے۔ اور سن لے ذرا، خوبصورت گول مول جیسے موتی، ایسے خوبصورت لڑکے لکمل غلرے۔ لیکن یہ نہیں کہ سب دیگوں کے پاس کھڑے ہیں، بلکہ خدام کا طریقہ یہ ہے کہ دو وہاں دو وہاں دو وہاں، جہاں مہمان وہاں جگہ جگہ منصورہ تتر بتر، کیونکہ اگر وہ قطار نہیں توڑ رہے ہیں تو خدمت کیسے کرے گی؟ یہ نہیں ہے کہ سارے کھانے کے کمرے میں گھس گئے وہاں گپے لگا رہے ہیں اور مہمان ہاتھ دھو رہا ہے، نہیں، دو باہر دو دروازے میں دو اندر، منصورہ ادھر ادھر، تاکہ مہمان سانس لے تو اس کو آواز دے فوراً پہنچے کہ کیا خدمت ہے، میں حاضر ہوں۔
اس حسن اور جمال آرا کے ماحول میں بھی خدمت کا سلیقہ سمجھایا کہ مخدوم نہ پکارے آپ کو، بس ایک دفعہ کہا ہے کہ خدمت کرنا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، ثَمَّ رَأَيْتَ، وہاں دیکھ کر، نعیماً، خوشی، وَمُلْكًا كَبِيرًا، جیسے سلطنت ہے بہت بڑی۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ، اوپر ان کے ہوگا لباس باریک ریشم کا، خضرن، ہرے رنگ کا، وَإِسْتَبْرَقْ، اور دبیز۔ ممکن ہے باریک کپڑے ہو اور اوپر واسکٹ دبیز ہو، اور ممکن ہو کہ مختلف احوال ہو۔ بعض جنتی باریک کپڑے پسند کریں گے، ان کے خادم باریک پہنے ہوئے، ایسے باریک نہیں کہ اندر سے نظر آ جائے، اور بعض موٹا کپڑا پسند کرتے ہیں۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان جنتیوں کو پہنایا جائے گا کنگن چاندی کا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کا رب شراب صاف ستھرا، یعنی ایسی شراب جو ہر اعتبار سے مقدس ہوگی۔ شراب بمعنی شراب جنت بھی ہو سکتا ہے، مفسرین نے مان لیا، اور نفس مشروب شربت، اس میں شراب بھی ہے۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش قابل قدر ہے۔ یہ کہے گا میں مشکور ہوں، تو مشکور ہے، شاکر ہے؟ مشکور تو وہ ہے جس کا شکر ادا ہوتا ہے۔ زبان اس کی ساری غلط ہو گئی، میں مشکور ہوں، مشکور نہیں کہو، میں شاکر ہوں، شکر گزار ہوں۔ مشکور تو وہ ہے جس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، الٹا بول رہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے اتارا آپ پر قرآن نازل کر کے، یعنی رک رک کر۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، صبر کرے رب کے حکم کے لیے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، پرواہ نہ کرے ان میں گناہگار و کافر کی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، لے رب کا نام صبح و شام۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کو سجدہ کرے خدا کا۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور تسبیح فرمائے اس کی رات دیر تک۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ دنیا والے چاہتے ہیں جلدی، بس ابھی مل جائے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور یہ چھوڑ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں اپنی پس پش بڑا دل، دنیا مانگ رہے ہو، آخرت کو پس پش ڈال رہا ہے۔ نحن خلقناہم، ہم نے پیدا کیا ان کو، وشددنا اسرہم، اور پختہ کیے ان کے جوڑ، جسم کے جوڑ۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں بدل دیں گے ان کی طرح اور لا کر۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ نصیحت ہے، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جو چاہے اختیار کر لے رب کا راستہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، نہیں چاہتے ہو مگر وہ جو چاہے اللہ۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وہ داخل کرتے اپنی رحمتوں میں جس کو چاہیں۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ظالموں کے لیے تیار کیا عذاب دردناک۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔